انسان کو اللہ تعالیٰ سے آزمائش اور بیماری کو طلب نہیں کرنا چاہیے۔ جب طبیعت خراب ہو تو اپنوں سے مل کے تو طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے نا، جب تک انسان بیمار نہ ہو ناظرین تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ صحت کیا چیز ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حرمین شریفین کے سفر سے واپسی ہوئی اور الحمدللہ اللہ کا فضل و احسان رہا، اللہ کا بڑا کرم رہا کہ اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ اور وہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم عمرے سے آئے بیمار ہو گئے، تو میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ بھئی میں حرمین شریفین سے بیماری لے کے آیا ہوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کہتے ہیں کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے نا، اس کو جب بخار ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو 3 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی حالت تو یہ ہے کہ بھئی جو گناہگار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیماری دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جو ہے وہ صاف کر سکے، اس کے گناہ مٹیں، اور بیماری گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتی ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو آزمانا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ کتنا صابر ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں اگر یہ کہوں کہ ایک تو گناہوں کی معافی کا سبب بن رہی ہے بیماری، کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں، اور دوسرا میرے لیے آزمائش بھی ہے کہ بھئی آزمائش بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا کہ انسان کے اوپر جب تکلیف آتی ہے تو اس وقت اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا صابر ہے، کتنا شاکر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو اس بیماری کے ذریعے سے جو ہے وہ معاف فرمائیں گے، اور میرے لیے آزمائش بھی ہے کہ بھئی مجھے اس پہ صبر بھی کرنا ہے۔ تو باقی حرمین شریفین سے تو ہم برکات ہی لے کے آتے ہیں، حرمین شریفین سے ہم روحانی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کر کے آتے ہیں، ہمارا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہ تو کہنا کہ بری بات ہے کہ جی میں وہاں سے بیماری لایا ہوں، وہاں سے تو نہیں لایا۔ باقی یہ زندگی کا حصہ ہے، صحت کا ہونا، بیماری کا ہونا۔ جب تک انسان بیمار نہ ہو ناظرین تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ صحت کیا چیز ہوتی ہے اور صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو مسلمان کی تو دونوں حالتیں ہی ٹھیک ہیں، چاہے وہ بیمار ہو چاہے وہ صحت مند ہو، اس کے لیے دونوں حالتیں، کیونکہ ان دونوں حالتوں میں ہی اس کا اجر اس کو مل رہا ہے، اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں، اس کے لیے وہ باعث رحمت ہے۔ تو بیماری بھی ہمارے لیے بھائی مانگنی نہیں چاہیے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ سے آزمائش اور بیماری کو طلب نہیں کرنا چاہیے۔ جب آ جائے تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہمت کے ساتھ مقابلہ کیا جائے اور صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے جی، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جلد سے جلد جو ہے دوبارہ سے صحت عطا فرمائے اور میں پھر اپنی جو عملی زندگی ہے اس کو شروع کر سکوں، کیونکہ مجھ جیسا آدمی بہت زیادہ بستر پہ رہ نہیں سکتا۔ ابھی یہ 2 دن میں گھر پہ ہوں، بالکل بستر پہ ہوں، تو یہ مجھے ہی پتا ہے کہ یہ وقت میرے لیے کیسا ہے اور کس طرح کا وقت گزر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے گا انشاءاللہ مجھ پہ بھی اور آپ سب پہ بھی، اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا۔ جب طبیعت خراب ہو تو اپنوں سے مل کے تو طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے نا، تو میں نے کہا جب بیٹھوں گا انشاءاللہ جو ہمارے دوست احباب ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ یہ سارے بھی بیچارے انتظار کر رہے ہوں گے کہ بھئی عمرہ کر کے آیا تو کدھر چلا گیا، غائب ہو گیا۔ ان سے ملاقات ہوگی تو اللہ تعالیٰ صحت بھی دے دے گا، کیونکہ ول پاور بہت اہم ہوتی ہے نا، سارا گیم ہی ول پاور کا ہے، ہمت کا ہے۔ تو الحمدللہ وہ میرے میں کم ہے میں اس پہ اقرار کرتا ہوں کہ بھئی میں بہت کمزور ہوں، بہت ہی کمزور آدمی ہوں۔ اب یہ تو نہیں کہوں گا کہ نازک ہوں، نازک تو نہیں کہہ سکتا، کمزور بہت ہوں، برداشت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ہمیں برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔